اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ریزسٹنٹ موومنٹ میں پاکستان کدھر کھڑا ہے؟ الحمدللہ ہماری عوام بہت اسٹرینتھ رکھتی ہے، ظلم سے نفرت کرتی ہے، مظلوم کی نسبت سے محبت رکھتی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، اگر اس عالمی اور انٹرنیشنل بنیاد پر یہ جو ریزسٹنس اور مقاومت ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آئیے شروع کیجئے مملکت خدا داد پاکستان کو، کہ جسے پاکیزگی کے نام پر میں نے اور آپ نے حاصل کی ہے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی کرپشن سے پاک کرنا۔ آج اس شب عاشور میں اور آپ طے کر لیں عزیزوں، اور اس روز عاشور میں اور آپ طے کر لیں کہ آج کے بعد علی کا چاہنے والا کرپشن کا حصہ بولیے نہیں بنے گا۔ اگر چاہتے ہیں مولا کی ہمراہی کرنا عزیزو، ظلم کے خلاف وہی قدم بڑھا سکتا ہے جس کی اپنی زندگی میں ظلم بولیے نہیں پایا جاتا ہو، بوڑھے ماں باپ کا جو حق ادا نہ کرتا ہو، زوجہ اور بچوں کے لحاظ سے حق تلفی کر رہا ہو، رشتہ دار کا حق ضائع کر رہا ہو، کسی مومن کا حق اس نے چھین لیا ہو۔ میں شاید پچھلی کسی مجلس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، فرمایا میرے مولا نے جس کسی پر قرضہ ہے وہ حسینی قافلے کو چھوڑ دے۔ آئیے عزیزوں، پاکستان کے باشندوں سے، سارے عالم اسلام سے عزیزوں، یہ لمحات اور کربلا کا یہ اہم ترین درس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس مملکت کو ہم نے پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا ہے، آج کے بعد ہم سب مل کر پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد عالم کو پاکیزہ بنانے میں فرزند رسول خدا کے مددگاروں میں سے قرار پائیں گے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مسلسل آپ نے مصیبتوں کا بیان سنا۔ آج عزیزوں اگر یہ لمحات نہ ہوتے، میں یہ مصیبت نہ پڑھتا، بہت ہی سخت ہے عزیزوں یہ مصیبت۔ انشاءاللہ اپنے دلوں کو آمادہ کریں تاکہ اچھے طریقے سے فرزند زہرا کی مصیبت کو پڑھ سکیں، سن سکیں، گریہ و زاری کر سکیں، اور پروردگار متعال کی بارگاہ سے یہ تحفہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو کہ فرزند رسول خدا کے مددگاروں میں میرا اور آپ کا شمار ہو۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب میرے ساتھ مل کر توجہ کے ساتھ، کاش کہ اس موقع پر میں اور آپ سرزمین کربلا ہوتے۔ انشاءاللہ مانگی ایام 40 میں آئندہ سال روز عاشور پروردگار متعال مجھے اور آپ کو سرزمین کربلا میں قرار دے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی پھر سے توجہ کے ساتھ، السلام علی الحسین علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی روز عاشور نمودار ہوا۔ میرے مولا نے اپنے قلیل سے لشکر کو مرتب کیا، فوج اشقیاء کی جانب سے تیروں کی بارش ہے، نہیں معلوم میرے مولا کے کتنے چاہنے والے اسی پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے غلاموں نے، میرے مولا کے صحابیوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔
بس اس میں ایک ایک فقرہ پڑھتا چلا جاؤں گا، بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. یہاں تک کہ وہ وقت آیا علی اکبر رن کو سدھارے. میرے مولا نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھ کر مرثیہ پڑھا. علی الدنیا بعدک العفا. علی اکبر تو کیا گیا حسین پر دنیا تاریک ہو گئی. اجرکم علی اللہ. قاسم ایڑیاں رگڑتے رہے، میرا مولا مرثیہ پڑھتا رہا. بیٹا قاسم کس قدر سخت ہے تیرے چچا کے لیے تو بلاتا رہا، تیرا مولا تیری مدد کو نہ پہنچ سکا. عباس کا داغ کمر تھامے الآن انکسر ظہری. عباس تو کیا گیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ننھا شش ماہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا. عزیزو شب عاشور میں نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ روز عاشور گریہ نہیں کریں گے تو کب گریہ کریں گے؟ عزیزو ننھا شش ماہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا. حسین کی زباں پر جملے آئے، پروردگار چونکہ تیری نگاہوں کے سامنے ہے حسین پر بہت آسان ہے. اجرکم علی اللہ. اب کوئی نہ رہا، میرا مولا در خیمہ پر پہنچا. یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب یا فاطمہ علیکن من السلام. ایک کوہرام ہے خیام حسینی میں بپا، ہر بی بی رو رہی ہے. میرا مولا صبر کی تلقین کر رہا ہے. عزیزو مقتل نے 3 ودا ذکر کی ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. سب سے پہلا ودا، اولاد والوں اگر اللہ نے بیٹی عطا کی ہے تو خدا کا شکر بجا لاؤ، اور اگر بیٹی نہیں ملی ہے تو آج روتے ہوئے خدا سے مانگو، اے پروردگار مجھے بھی ویسے ہی بیٹی عطا فرما جیسے تو نے حسین کو دل کا چین سکینہ عطا فرمائی تھی. میرا مولا ارشاد فرماتا ہے مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس میں رباب و سکینہ رہتے ہیں. سن سکو گے عزیزو بیٹی نے کیسے ودا کیا. دیکھ رہی ہے جو بھی رن میں جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے. تڑپ کے کہا بابا. عزیزو پہلے توجہ سے سنیں اور پھر بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. بابا استسلمت للموت. بابا آیا تو بھی مرنے چلا ہے بابا؟ زہرا کے غریب حسین نے فریاد بلند کی، بیٹا سکینہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. رونے میں بخل سے کام نہ لے میرے بھائی. آگے بڑھ کر جناب سکینہ نے خواہش کا اظہار کیا. ٹھیک ہے بابا آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، اپنی بیٹی کی ایک خواہش پوری کر دیجئے. ردنا الی حرم جدنا. بابا پہلے اپنی بیٹی کو نانا کے مدینہ پہنچا دے، پھر چلے جانا. فرمایا بیٹا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. پیشانی پر موجود پسینے کو صاف کیا، رخساروں پر موجود سکینہ کے آنسوؤں کو میرے مولا نے صاف کرنے کے بعد عزیز شیخ عباس قمی فرماتے ہیں وَكَانَ يُحِبُّهَا حُبًّا شَدِيدًا. حسین اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا، بیٹی کی خواہش تو پوری نہ کر سکا. جاتے جاتے فرمایا سَيَطُولُ بَعْدِي يَا سُكَيْنَةُ فَاعْلَمِي مِنْكِ الْبُكَاءُ وَإِذَا الْحَمَامُ دَهَانِي. بیٹا سکینہ باپ کے بعد بہت رونا ہے، باپ کے بعد بہت گریہ ہے. کیا چاہتے ہو بابا؟ اپنی بیٹی سے تڑپ کے فرمایا لا تحرقی قلبی
علی حسرتن ما دام من الروح فی جسمانی، بیٹا سکینہ جب تک تیرا باپ زندہ ہے رو رو کے باپ کے دل کو نہ جلا، کلیجے کو نہ تڑپا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عجب نہیں بہتے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا بابا خدا حافظ، جب تک تو زندہ ہے سکینہ نہیں روئے گی۔ دوسرا وداع سید سجاد سے وداع، جب اپنے بابا پر نگاہ پڑی دیکھا سر تپا خون میں ڈوبا ہے حسین، اسرار امامت سپرد کیے، نہیں کہا بیٹا سجاد مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن دینا دفنا دینا، کہا سجاد یہ دعا یاد کر لے پڑھتا چلا جائے گا خدا تجھ پر کرم کرتا چلا جائے گا۔ آخری وداع شریکت الحسین زینب کبریٰ سے وداع، بہن کو ایک پھٹا پرانا لباس لا دے، یہ لاشے کی بھی حرمتی نہ کرے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو، زینب کبریٰ کی فریاد، بھیا کیوں رو رہے ہو؟ تڑپ کے کہا تھوڑی دیر میں تیرے ہاتھوں میں رسن بندھے گی۔ حسین کیوں نہ روئے، بچوں کا خیال رکھنا، صبر کے ساتھ رہنا، بہن نماز شب میں اپنے ماں جائے کو فراموش نہ کرنا۔ خدا حافظ، یہاں قدم خیمے سے باہر رکھا نہیں، عجب نہیں آواز آئی ہو مہلا مہلا یبنا زہرا، اے زہرا کے لال رک جا، اے ماں جائے رک جا، آخری مرتبہ بہن تجھ سے ملا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کا جہاد شروع ہوا۔ عزیزو میرے مولا کا طریقہ کار یہ تھا، ایک بلندی پر آتے تھے، زباں پر جملے آتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، بیویوں کو پیغام دیتے تھے ابھی حسین زندہ ہے۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ یہاں میرے مولا نے لڑائی شروع کی، وہاں گنج شہیداں میں موجود اصحاب سے خطاب کیا، یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو اٹھو، دیکھو حسین جہاد کرنے چلا ہے۔ راوی یہ کہتا ہے غموں سے چور چور، حسین ابن علی، ارے علی کا بیٹا کس شان سے لڑ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عجب نہیں زباں پر جملے آتے ہوں، ارے اس کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل جواب مار دیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا باز جیسا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عمر سعد لعین کی جانب سے حکم آیا، چاروں جانب سے، عزیزو توجہ سے سنیں پھر بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں فرماتے ہیں کہ اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکو گے، چاروں جانب سے ایک فاصلے سے تیر انداز۔ تعداد کتنی عزیزوں؟ صرف سن کر انسان تڑپ جاتا ہے۔ 4000 کی تعداد میں زہرا کے لال کا رخ کیا ان لعینوں نے، جس میں حسین تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ ایک مقام پر بس اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا ہے، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کر۔ ایک مقام پر میرا مولا کھڑا تھا، عزیزو قریب کوئی نہیں آ سکتا تھا، کوئی تیر چلاتا تھا، کوئی پتھر، عزیزو کوئی نیزہ، ایسے میں عزیزو ایک پتھر میرے مولا آقا کی پیشانی کا زخمی ہونا تھا، اپنے پیراہن سے زہرا کے لال نے چاہا اس خون کو صاف کر لے۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ فَأَتَاهُ سَهْمٌ مُحَدَّدٌ مسموم
لہو ثلاث الشعب فوقع فی قلب حسین. تیر چلا نوکیلا تیر ہے، زہر آلود تیر ہے، سے شعبہ تیر ہے،